عبدالحق بہت مطمئن اور خوش تھا۔ بیٹے سے محبت کا تو اسے احساس ہوا کہ اللہ کی ناراضی تو اس کے لیے بہت بڑی رحمت تھی۔ اس ناراضی ہی کی وجہ سے وہ اپنے دل میں موجود بیٹے کی محبت سے روشناس ہوا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ اس نے بلا وجہ خود کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر لیا ہے۔ اب بیٹے کے ساتھ جو وقت وہ گزارتا تھا وہ اسے بہت نافع محسوس ہوتا تھا۔ ایک طرف تو اسے بہت بڑی خوشی مل رہی تھی اور دوسری طرف اللہ اس سے راضی اور خوش تھا۔ اسے اس کا کھویا ہوا ارتکاز بھی واپس مل گیا تھا۔ اب نماز میں حضوری کا احساس بھی تھا اور قرآن پڑھتے ہوئے گریا بھی طاری ہوتا تھا۔ اس کا تہجد کا معمول بھی جاری ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے اور اسے احساس ہوتا تھا کہ اللہ اس سے خوش ہے، راضی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے روحانی ارتقاء کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ کا نام لیتا تو دل سے روشنی نکل کر پورے وجود میں پھیلتی محسوس ہوتی۔ محبت، صرف اور صرف محبت کا احساس دل و دماغ پر چھا جاتا اور وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا۔ وہ اتنی خوبصورت کیفیت ہوتی کہ اس سے باہر آنا بہت برا لگتا، لیکن بالآخر وہ کیفیت ختم ہو جاتی اور اس کیفیت کے ختم ہونے میں گھر سے اٹھنے والی کسی آواز کا دخل ہوتا۔ ایسے میں وہ چڑ جاتا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز اسے بری لگنے لگتی۔ یہ دنیا ہی رکاوٹ ہے۔ وہ بڑبڑاتا، جی چاہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دوں، لیکن پچھلا تجربہ اسے یاد تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ دنیا سے منہ موڑنے سے اللہ نہیں ملتا بلکہ دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو پرکشش بنا کر آدمی کو دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ وہ اپنے اندر موجود دنیا کی محبت کے باوجود اسے کتنا یاد رکھتا ہے۔ یہ مقام شکر تھا کہ اسے دنیا سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی اور وہ اللہ کی محبت کا خواہش مند تھا، بلکہ اب تو اللہ سے اس کی محبت کا آغاز بھی ہو گیا تھا، لیکن دنیا داری نبھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی شامل تھا۔ سیرت طیبہ سے بھی اسے بہت محبت تھی۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات شروع کرتے وقت ہمیشہ کہتے کہ میرے ماں باپ، بیوی بچے اور جان و مال آپ پر قربان۔ اور یہ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں تھی، یہی ان کا عمل بھی تھا۔ اور تفسیر کے مطالعے کے دوران اس نے ایک روایت پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ اس پر غور کرتا رہا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے تقریب کا یقینی وسیلہ ہیں۔ اسے رشک آنے لگا۔ جو لوگ اس دور میں رہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلنشی قربت نصیب ہوئی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر پل تیار رہتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ کاش میں اس دور میں پیدا ہوتا، اس نے سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک خیال نے اسے دہلا دیا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی یہ سوچ کھلا ہوا ناشکرا پن ہے۔ کیا اس نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس پر کیسا کرم فرمایا؟ وہ مشرکوں میں پیدا ہوا اور اللہ نے بچپن ہی سے اس کی رہنمائی فرمائی، اسے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ایمان سمیت جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ ساری دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ کتنی عنایت ہے اس پر اس کے رب کی۔ اور رہی بات اس دور میں پیدا ہونے کی، تو اسی دور میں کتنے ہی بدبخت ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے مرتے دم تک دشمنی پر کمر بستہ رہے، جو اب تک جہنم کے بدترین درجے میں رہیں گے۔ وہ اس دور میں پیدا ہوتا اور اسے ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب نہ ہوتی تو وہ کہاں ہوتا؟ اس خیال سے اس پر لرزہ چڑھ گیا۔ سب اللہ ہی اللہ ہے، سب اسی کی عطا سے ہے۔ ہدایت، توفیق اور محبت اس کے بہت اعلیٰ خزانے ہیں۔ وہی تو ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ والدین کو اور خصوصاً ماں کی اولاد کے لیے محبت اس کی عطا ہے۔ محبت اور اس سے متعلق تمام جذبے اسی نے انسان کو عطا کیے، نرمی، ہمدردی، ایثار، خیال رکھنا اور کام آنا۔ تبھی تو انسان جانوروں تک کا خیال رکھتا ہے۔ زندگی کا جو نظام اس نے قائم فرمایا ہے، محبت اس کا ایک اہم ستون ہے، ورنہ معاشروں کی جگہ جنگل ہوتے۔ اور اس نے قرآن میں بتایا کہ بندوں کو سب سے بڑھ کر اس سے ہی محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت تو بہت اعلیٰ و عرفہ جذبہ ہوا نا۔ یہ الگ بات کہ انسانوں نے محبت اور عشق کو اپنے نفس کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے عامیانہ اور مبتذل الفاظ دیے، خالی خولی الفاظ، ورنہ جس چیز کا حکم اللہ اپنے بندوں کو اپنے لیے دے
وہ تو اعلیٰ ترین ہی ہو سکتی ہے، اور وہ خود بھی تو اللہ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کی اپنے بندوں سے محبت دیکھو کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے میری خاطر محبت کرو تو وہ تم مجھ سے محبت کر رہے ہوگے۔ تو اس نے بتایا نا کہ وہ اپنے بندوں سے اس محبت سے 70 گنا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ کرتا ہے جو ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اب کوئی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے تو وہ اس سے محبت کرنے کے اور اعلیٰ درجے پر پہنچا دے گی۔ اس نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اللہ نے ایک بہت مشکل کام کو اپنے بندوں کے لیے بہت آسان کر دیا۔ الا یعلم من خلق، وہ جانتا تھا کہ اس کے بندے اپنے حواس کے کتنے محتاج ہیں۔ بغیر دیکھے ایمان لانا بھی آسان نہیں، بغیر دیکھے محبت کرنا تو تقریباً ناممکن ہی ہے، سو اس نے اپنی رحمت سے اس کو بھی آسان کر دیا۔ میرے بندوں سے محبت کرو تو یہ مجھ سے محبت ہوگی، تم ان کا خیال رکھو گے، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تم ان کے ساتھ نرمی کرو گے، میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا۔ کتنا آسان۔ اور پھر اگلا درجہ، تم میرے محبوب سے محبت کرو تو یہ تو ہے ہی مجھ سے محبت، مگر یہ بھی بغیر دیکھے کی جانے والی محبت، بہت دشوار۔ اللہ نے اسے بھی آسان کر دیا۔ میں اور تمام فرشتے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ یہ میری اتباع ہوگی، دل کی زمین نرم ہوگی، محبت کے بیج کے لیے نمو کا سامان ہوگا۔ اور محبت کا بیج کیا ہے؟ محبت کی خواہش۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھو، ان کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں جانو گے تو محبت پیدا ہوگی۔ اپنے نفس سے لڑ کر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو محبت ہوگی۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کی راہ میں ان کی صحبتوں کا تصور کرو گے تو اللہ کی قدرت اور ایمان کی شان نظر آئے گی۔ وہ کتنے اکیلے تھے اور دشمن کتنے طاقتور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن نہیں سمجھا، ان کی بھلائی کے لیے دعا فرماتے رہے۔ تبھی تو آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جو ایذائیں پہنچاتے تھے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں ان سا شریف، ان سا امین اور ان سا صادق کوئی نہیں تھا، اور قیامت تک کوئی ہو بھی نہیں سکے گا۔ ان کی قوم ان تمام اوصاف کی قائل تھی، لیکن ہدایت پیش کرنے پر سب دشمن بن گئے، توہین کی گئی، ایذا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا گیا، راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے، پتھر برسائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و استقامت کی وہ مثال چھوڑی جو رہتی دنیا تک بے نظیر رہے گی، تو اس صبر و استقامت پر فخر کرو گے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیتوں پر رونا بھی آئے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا تو آپ کا عفو و درگزر، کسی فاتح میں ایسا ظرف کبھی نہ دیکھا۔ یہ سب پڑھ کر یہ نہیں سوچو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرنی چاہیے جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کا حق ہوتا ہے محبت پر؟ اور یہ حقیقت تھی۔ عبدالحق جب بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا تو اس کے وجود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سمندر موجزن ہو جاتا۔ وہ طائف کا واقعہ پڑھتا جہاں کافروں کی سنگباری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، تو روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھ جاتی، اور اللہ کا وہ محبوب جس کے ایک اشارے پر احد کا پہاڑ سونے کا بن جاتا، فاقوں سے چور، پیٹ پر پتھر باندھ کر جہاد میں حصہ لیتا تو اس کا دل پھڑکنے لگتا۔ تو بات یہ ہے کہ ذرا سی توجہ ہو تو محبت بہت آسان ہے، اور اگر بدقسمتی سے نہ ہو تو محبت ناممکن۔ اللہ نے تو سب کچھ آسان کر دیا ہے، راہ عشق میں کوئی دشواری نہیں رہنے دی۔ اب یہ اتنی بڑی دولت بے طلب تو نہیں دی جا سکتی، دل میں خواہش تو ہو۔ وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے لگا۔ آدمی کے اندر کی کیفیات اسے سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ وہ مطمئن تھا کہ وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، اندر کی کیفیات اس کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ خوش تھا کہ زندگی کسی سبک روی کی طرح بہہ رہی ہے۔ پھر گڑبڑ ہوئی، اور اس طرف سے ہوئی جہاں سے اسے کوئی خدشہ نہیں تھا۔ اس رات وہ بیڈ روم میں گیا اور وضو کر کے بستر پر آ لیٹا۔ ارجمند بے خبر سو رہی تھی۔ وہ معمول کے مطابق درود شریف کا ورد کرتا رہا۔ ذرا ہی دیر میں اسے نیند آ گئی۔ پھر اس کی آنکھ اس احساس کے ساتھ کھلی کہ کوئی اس سے لپٹا ہوا ہے۔ دو نرم مہربان ہاتھ اس کے چہرے کو اور اس کے سینے کو ٹٹول رہے ہیں۔ خواب گاہ میں اندھیرا تھا، تیز اور بھاری سانسوں کے سوا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس نے اضطراری طور پر لپٹنے والے کو پرے دھکیلا، مگر اس بار پورا بوجھ اس کے سینے پر آ گیا۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ شناخت ارجمند کی خوشبو سے ہوئی یا اس کی آواز سے،
کیونکہ شاید دونوں کا شعور ایک ہی لمحے ہوا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں آغا جی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ارجمند بوجھل سانسوں کے درمیان یہی ایک جملہ دہرائی جا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو ارجمند؟ اس نے سخت لہجے میں کہا اور دوبارہ اسے دھکیلا۔ آغا جی پلیز، وہ تو کوئی نازک بیل تھی جو سہارے کے لیے ایک درخت کی طرف لپک رہی تھی، لپٹے رہنا چاہتی تھی۔ عبدالحق کے دماغ پر نیند کا غلبہ تھا، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے ارجمند، ہٹو، اس نے پھر دھکیلا۔ مگر ارجمند میں اس وقت نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی، مگر جسمانی اصرار کے باوجود اس کے لہجے میں التجا تھی۔ پلیز آغا جی پلیز۔ ارجمند، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں آغا جی، وہ اسے یاد دلا رہی تھی۔ ہاں لیکن تو پھر میری عزت نفس کا آپ خیال نہیں رکھیں گے؟ ارجمند کے لہجے میں حیرت اور التجا کا امتزاج تھا۔ عبدالحق سمجھ نہیں سکا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اب اس کی نگاہ کمرے کی تاریکی سے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ارجمند کی آنکھیں بند ہیں، اس کے دونوں ہاتھ اندھا دھند اسے ٹٹول رہے تھے۔ ارجمند، کیا کر رہی ہو؟ آنکھیں کھولو، ادھر دیکھو۔ اس عالم میں بھی ارجمند کو اس کے حکم کی تعمیل کا خیال رہا۔ اس کی پلکیں پھڑ پھڑائیں، آنکھیں کھولیں، مگر ان آنکھوں میں خالی پن تھا۔ وہ کچھ دیکھ نہیں رہی تھی اور اس کی تکرار جاری تھی۔ پلیز آغا جی پلیز، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ میری عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے؟ اب عبدالحق پوری طرح جاگ رہا تھا اور وہ جھنجھلا رہا تھا۔ وہ صورتحال کو سمجھ گیا تھا، بچہ تو نہیں تھا، جانتا تھا کہ ارجمند کیا چاہ رہی ہے۔ اس نے بہت تیزی سے سوچا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وقت کیا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر سویا ہے، البتہ یہ اسے معلوم تھا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اسے نیند بہت گہری آئے گی۔ پھر اتنی سردی میں غسل، کم از کم تہجد سے تو وہ محروم ہو ہی جائے گا۔ یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ پہلے بھی کئی بار وہ راستہ گم کر چکا تھا، اب پہلی بار وہ عشق کی مملکت کی سرحد پر کھڑا تھا۔ اتنا خوش اور مطمئن وہ پہلے کبھی نہیں رہا تھا۔ یہ آزمائش پھر اسے پیچھے لے جا سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ایسی آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ارجمند اب پھر اس سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ارجمند، اتنی سختی سے اس نے زندگی میں کبھی کسی کو بھی نہیں پکارا تھا۔ ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز بھی بلند تھی۔ ارجمند کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس بار اس نے سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھا اور ایک پل میں لاشعور کی ہر چیز اس کے شعور میں چلی آئی۔ وہ گھبرا کر عبدالحق سے علیحدہ ہوئی۔ عبدالحق کا یہ لہجہ اور اتنی بلند آواز اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہی بات تو اسے ہوش میں لائی تھی۔ وہ سہم گئی تھی۔ کیا ہوا آغا جی، تمہیں نہیں معلوم؟ عبدالحق نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ معلوم تو نہیں تھا، مگر اب سمجھ سکتی ہوں، ارجمند نے دبی دبی آواز میں کہا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی اور اس وقت بھی وہ سچ بول رہی ہے، مگر وہ اس وقت دور کی سوچ رہا تھا۔ جی چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا لہجہ نرم نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ ارجمند کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے شرمسار لہجے میں کہا، میں بھی انسان ہوں آغا جی، مگر وعدے کی پاسداری کی بڑی اہمیت ہے۔ جی بے شک، تو پھر؟ ارجمند کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے نزدیک وعدے کی پاسداری کا حوالہ ایک غیر متعلقہ بات تھی۔ میں سمجھی نہیں آغا جی، تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وعدہ؟ ارجمند نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اپنے حقوق کے بارے میں تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ ارجمند کے ذہن میں ایک پھول جھڑی سی پھوٹی۔ ایک پل میں اسے وہ وعدہ یاد آ گیا۔ اس کی نظریں اور جھک گئیں۔ شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ زمین میں دھنس کر عبدالحق کی نظروں سے چھپ جاتی۔ میں بھول گئی تھی آغا جی۔ وعدے بھولنے کے لیے نہیں ہوتے، عبدالحق نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ سوری آغا جی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ارجمند نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عبدالحق نے ان نرم و نازک اور خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا جو ذرا دیر پہلے اس کے جسم پر مچل رہے تھے۔ اس لمحے اسے اس پر شدت سے پیار آیا۔ اس نے ان ہاتھوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ارجی، اب ذرا میری طرف دیکھو، میں تو اب ساری زندگی آپ کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتی۔ ارجمند نے شرمسار لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہ کرو، غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ لینا، اسے مان لینا بہت کافی ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو۔ نہیں آغا جی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرا حکم ہے، پہلے آپ مجھے معاف کریں، وہ تو میں کر چکا۔ ارجمند نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ایک لمحے کے بعد ہی نظریں جھکا لیں۔ عبدالحق نے نرمی سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے لیٹا دیا۔ اب سکون سے سو جاؤ، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جی آغا جی، ارجمند نے کہا، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں۔
عبدالحق لیٹا اور چند لمحوں میں ہی گہری نیند سو گیا، لیکن ارجمند جاگ رہی تھی۔ اب پتا چلا کہ عبدالحق نے نادانستگی میں اس کی عزت نفس کو جو زخم دیا تھا، جسے وہ بڑی اہمیت دیتی رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات کی شرمندگی کی تو کوئی نظیر ہی نہیں تھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اس شرمندگی سے مر کیوں نہیں گئی۔ کاش زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ شرمندگی کیسے مٹے گی؟ یہ تو کسی طور بھی مٹنے والی نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے زیر لب لا حول ولا قوت پڑھا۔ یہ میں کس انداز میں سوچ رہی ہوں؟ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑے سے بڑا گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ بے شک وعدے کی پاسداری کا اللہ نے بڑی سختی سے حکم دیا ہے، لیکن بندوں سے غلطی تو ہو جاتی ہے، اور پھر آغا جی نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ بس سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن یہ ہوا کیوں؟ کوئی بہت بڑی غلطی، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات تو میں نے کی ہوگی۔ مجھے اس کو کھوجنا ہوگا اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنی ہوگی۔ جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ مجھے یاد کیوں نہیں رہا؟ یہ تو اسے یاد تھا کہ وہ وعدہ کیا تھا، مگر وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی جستجو میں تھی۔ اسے اس روز کی ہر بات، اپنا کیا ہوا ہر لفظ یاد کرنا ہوگا، مگر کیا اب وہ اسے پوری طرح یاد آ سکے گا؟ ہاں، اگر اللہ مدد کرے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس نے دل اور سوچ کی گہرائی سے اللہ کو مدد اور رہنمائی کے لیے پکارا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ذہن جیسے روشنی سے بھر گیا۔ وہ اس دن کی اپنی اور عبدالحق کی گفتگو یاد کر رہی تھی۔ عبدالحق نے اس کی محبت کا اعتراف کیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی منزل اللہ کی محبت ہے، اس لیے وہ نفس کی آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اسی لمحے وہ اس کے لمس سے بھی ڈرنے لگا ہے۔ وہ ترک دنیا کی بات کر رہا تھا۔ اس سے محبت کے باوجود اس نے اسے چھوڑنے کا اشارہ بھی دیا تھا۔ تب اس نے وہ وعدہ کیا تھا۔ اسے ہر بات، ہر لفظ یاد آ گیا۔ اس نے عبدالحق کو بتایا کہ اس نے اللہ سے صرف اس کا شرعی ساتھ مانگا تھا، صرف اس کا نام مانگا تھا، اور اللہ کی کریمی کہ اس نے اسے سب کچھ دے دیا، اس کی محبت بھی، اور اس نے کہا تھا کہ اس پر میں عمر بھر اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اور اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کیا تھا کہ اس کی بیوی ہونا اور اس کی محبت حاصل ہونا اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس سے زیادہ اسے کچھ چاہیے بھی نہیں، اور وہ بغیر کسی دباؤ اور اکراہ کے خوش دلی اور محبت کے ساتھ اپنا ہر حق اس پر معاف کرتی ہے۔ عبدالحق نے اسے احسان کہا خود پر، تو اس نے کہا تھا کہ محبت میں کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اگر عبدالحق ایک بہت بلند مقام کی آرزو کرتا ہے تو وہاں پہنچنے میں اس کی مدد کرنا محبت کے حوالے سے بھی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی اس پر فرض ہے۔ وہ اسے ناکام ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اور آخری بات اسے لفظ بہ لفظ یاد آئی۔ اس نے کہا تھا، جو محبت آپ کو مجھ سے اس وقت ہے، میرا اس پر بھی اصرار اور دعویٰ نہیں، وہ نہ رہے تو بھی میں اس پر آپ سے گلہ نہیں کروں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں، یہ اعزاز میرے لیے کافی ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے محبت کرتی رہوں گی، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس وقت ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ وہ ایک بہت بڑی بات کہہ رہی ہے۔ بشری کمزوریوں سے کون بچ سکتا ہے؟ اور اس کے جواب میں اس نے سوچا تھا، مجھے خود پر پورا بھروسہ ہے، مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں ان سے ہمیشہ محبت۔ ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور اس کے لیے سوچنا ممکن ہی نہیں رہا۔ شرمندہ تو وہ پہلے ہی تھی، اب شرمندگی اور تعصف میں شرابور ہو گئی، اس پر تھر تھری چڑھ گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ اس نے بہت افسوس اور ندامت سے سوچا، میں نے تو جہالت کی حد کر دی۔ جو نوالا آدمی کے ہاتھ میں ہو، اللہ کے اذن کے بغیر وہ اسے منہ میں لے جانے کا اختیار بھی نہیں رکھتا، جبکہ یہ تو بہت بڑی بات تھی اور میں نے خود پر بھروسہ کیا۔ یہاں تو اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کی تائید اور مدد چاہنا از حد ضروری تھا۔ میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر۔ جو کچھ ہوا میرے فکر و عمل کا منطقی نتیجہ ہے۔ کاش آدمی کے اختیار میں ہوتا کہ وقت میں پیچھے جا کر کسی لمحے کو لوٹا کر اس میں اپنی اصلاح کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس کا متبادل عطا فرما دیا ہے۔ صدقے دل سے توبہ کر کے وہ اپنے اس عمل کو مٹا سکتا ہے، مگر توبہ سے پہلے تو شکر لازم تھا۔ اگر اللہ نے مدد اور رہنمائی نہ کی ہوتی تو یہ باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ لفظ بہ لفظ اسے یاد آ ہی نہیں سکتی تھیں، تو اس کی سمجھ میں اصل بات نہ آتی۔ وہ دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، پھر وہ آہستگی سے اٹھی۔ عبدالحق بے خبر سو رہا تھا۔ وہ وضو کر کے باہر آئی، مصلی بچھایا اور نماز استغفار پڑھنے لگی، اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ تھی۔ اسے ایسی کیفیت عطا ہوئی جس میں آدمی کا وجود دھل جاتا ہے۔ سجدوں کے درمیان وہ اتنا روئی کہ مصلی بھی تر ہو گیا۔ سلام پھیرنے اور استغفار کرنے کے بعد اس نے سر اٹھایا تو وہ پہلے کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کتنا برا ہوا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ اپنے تئیں اپنی ایک تذلیل کا ازالہ کرنے کے لیے اس نے اللہ کو بیچ میں لائے بغیر اپنے طور پر کوشش کی تھی،
اور اس کے نتیجے میں ذلت کا ایک اور داغ اس کی عزت نفس کے دامن پر لگ گیا تھا۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ رجوع کرنے پر بندے کی ہر برائی کو مٹا دیتا ہے، بلکہ اس کی یاد بھی مٹ جاتی ہے۔ عبدالحق اپنے تمام معمولات کے ساتھ آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ رات کا واقعہ اسے یاد تھا۔ وہ تمام وقت ارجمند کو اور اس کے ہر انداز کو بہت غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کے چہرے پر نہ کوئی کھنچاؤ تھا، نہ تکدر۔ وہ ہر طرح سے نارمل تھی۔ اس کے طرز عمل میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ لیے وہ اس کے سارے کام کر رہی تھی۔ وہی خوش مزاجی، وہی محبت چھلکاتی آنکھیں۔ اسے اس پر پیار بھی آیا اور کچھ اپنی طرف سے زیادتی کا احساس بھی ہوا، لیکن اس سے بڑھ کر اسے حیرت تھی۔ رات جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے خلاف توقع تھا۔ مطالبہ کرنا تو دور کی بات، اس سے پہلے ارجمند نے کبھی پہل بھی نہیں کی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ تو فطری بات تھی۔ ارجمند اس کے لیے چائے لے کر آئی تو اس نے آہستہ سے اس سے سوری کہا۔ سوری کس بات پر؟ ارجمند نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ رات کی بات پر۔ کون سی بات آغا جی؟ رات کو ایسا کیا ہوا کہ جس کے لیے آپ کو سوری کہنا پڑے؟ عبدالحق کے دل و دماغ پر جو تھوڑا بہت بوجھ تھا وہ ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ارجمند اس وقت نیند میں تھی اور اب اسے وہ بات یاد بھی نہیں ہے۔ کچھ نہیں، آدمی کو کبھی کبھی سوری کہتے رہنا چاہیے، وہ بولا۔ مجھ سے تو آپ یہ لفظ کبھی نہ کہیں، کبھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس سے مجھے شرمندگی کے سوا کیا ملے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی؟ تم عجیب لڑکی ہو۔ جیسی بھی ہوں اب آپ کی ہوں، برداشت کر لیا کریں اور معاف کر دیا کریں۔ عبدالحق نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایسا نہ کہو ارجی، تم میرے لیے دنیا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہو جو اللہ نے اپنی کریمی سے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ آپ کا یہ کہنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ میں اس اعزاز کے قابل نہیں ہوں۔ عبدالحق کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ارجی، اس نے بے حد سچائی سے کہا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل، اس کی عنایت ہے مجھ پر، اور یہ میرے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اعزاز ہے، ارجمند نے کہا اور ہوا کے جھونکے کی طرح وہاں سے چلی گئی۔ عبدالحق چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے رات کے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ارجمند کیسی بے سود بے خود تھی۔ خود سپردگی کی اس کیفیت میں اس کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ اس سے افسوس ہونے لگا۔ اگر وہ اسے قربت کے چند لمحے دے ہی دیتا تو کیا جاتا، لیکن وہ افسوس فوراً ہی ختم ہو گیا۔ اول تو اس میں ارجمند کا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اسے تو یہ سب کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ دوسرے، اس نے اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ہر حق کی دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اب اسے اس سے کچھ مانگنے کا حق نہیں۔ یہ آخری بات سوچتے ہوئے اس کے دل میں سختی تھی۔ اس روز ارجمند بھی اس واقعے پر سوچتی اور غور کرتی رہی۔ بنیادی بات تو اس کی سمجھ میں رات کو ہی آ گئی تھی۔ انسان جس کے ساتھ طاقتور نفس لگا ہے، جو کمزور، جلد باز اور ناشکرا ہے، خود پر جب بھی بھروسہ کرے گا، ظلم کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا اور ذلت پائے گا۔ اس کی فلاح تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنے میں ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور وہی تو اسے جانتا ہے، اس کی تمام نفسانی پیچیدگیوں سمیت۔ اس نے تو بتایا کہ وہ کمزور، جلد باز اور ناشکرا ہے۔ اب وہ اپنے عمل کا تجزیہ کرے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ کا تو ہر فرمان برحق ہے۔ جو جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی کر دے، وہ کمزور تو ہوا نا، چاہے وہ جذبات اعلیٰ و ارفع ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ نے عہد کی پاسداری کو اہم قرار دیا اور بدعہدی کو گناہ۔ گویا سمجھا دیا کہ جذبات کے زیر اثر کسی سے کوئی عہد و پیما اور وعدہ و عہد مت کرو۔ عقل کی کسوٹی پر رکھو کہ وہ تمہارے لیے قابل عمل ہے بھی کہ نہیں، تم اسے نبھا بھی سکو گے یا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کو اپنی زندگی کے ہر پل میں شامل رکھو۔ اس کا خیال کبھی تمہارے قلب و ذہن سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ عقل کی کسوٹی بھی ناکام ثابت ہو سکتی ہے۔ تمہاری اور تمہارے عہد و پیما کی عزت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ غفور جذبات میں کوئی وعدہ کرنے لگو تو اللہ سے مدد اور رہنمائی طلب کرو۔ نیک انجام کے لیے بھی اس پر بھروسہ اور اسی سے امید رکھو۔ اور انسان جلد باز ہے۔ اس نے جذباتی ہو کر عجلت میں خود پر بھروسہ کرتے ہوئے عبدالحق سے ایک بہت بڑا اور بہت مشکل وعدہ کر لیا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ نفس کے ہوتے ہوئے وہ یہ وعدہ کیسے کر سکتی ہے، ہار جائے گی۔ لازم تھا کہ وہ اللہ سے اس کے لیے تائید اور مدد چاہتی، اس سے استقامت طلب کرتی۔ نہ تو اس کے جذبے میں کوئی خرابی تھی اور نہ ہی وعدے میں۔ وہ تو ایک بڑے مقام کے حصول کی کوشش میں اپنے شوہر کی بہت خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ مدد کرنا چاہتی تھی۔ جلد بازی میں وہ اس میں اللہ کو شامل کرنا بھول گئی، اور جس چیز میں اللہ کا نام شامل نہ ہو
اور جس کام میں اللہ کو کارساز نہ بنایا جائے اس میں خیر نہیں ہوتی، اور انسان ناشکرا ہے۔ اللہ نے اس کی حماقت، جلد بازی اور خود انحصاری کے باوجود، جو ایک طرح سے تکبر تھا، اس پر رحمت فرمائی، اس پر کرم کیا اور اسے استقامت عطا فرمائی۔ اس کے لیے اس کے نفس کو مغلوب کر دیا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ عبدالحق سے محبت کے باوجود وہ اس کی قربت کی خواہش اور تقاضا نہ کرتی۔ اللہ نے اسے بچایا، مگر اس نے اللہ کی اس عنایت کو سمجھا ہی نہیں تو شکر کیسے ادا کرتی؟ یوں وہ ناشکرے پن کی مرتکب ہوئی اور اللہ کی مدد کے باوجود وہ عہد شکنی کر بیٹھی۔ کیسے؟ اب وہ سمجھ سکتی تھی، نفس طاقتور بھی ہوتا ہے اور چال باز بھی، وہ چیزوں کو دوسرے رخ سے دکھاتا ہے۔ اس رات جو کچھ ہوا، نفس نے اسے اس کی توہین و تذلیل باور کرایا، اسے عزت نفس کا مسئلہ بنا دیا، جبکہ در حقیقت وہ اس کی نسوانی انا تھی جو مجروح ہوئی۔ نفس نے اسے ٹھیک طور پر تجزیہ کرنے ہی نہیں دیا اور شکایت لاشعور میں پہنچ کر اور زیادہ طاقتور ہو گئی۔ اس کا یہ نتیجہ تو نکلنا ہی تھا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ اپنے حق سے وہ تو اپنی خوشی سے دستبردار ہوئی ہے، لیکن عبدالحق تو نہیں ہوا۔ پھر وہ اس کی بیوی ہے، عبدالحق کا اس پر حق اپنی جگہ، اسے تو ویسے بھی اس کی خوشی اور اس کی بہتری کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کسی پریشانی میں، کسی بہت بڑے دباؤ، کسی سنگین بحران میں اسے دیکھے تو اس کی دلجوئی اس کا فرض بھی ہے، تو اس رات کی کسی بات پر اسے شکایت تو نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ نے اس کی رہنمائی فرمائی، اس کے لیے اپنی غلطی کو سمجھنا ممکن بنایا، اسے توبہ نصیب ہوئی اور اس کے نتیجے میں طمانینت اور سکون قلب عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اس نے فیصلہ کیا کہ اب انشاءاللہ وہ عبدالحق سے کیے ہوئے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرے گی اور اس سلسلے میں اللہ سے تائید اور مدد طلب کرتی رہے گی۔ پھر ایک بہت بڑی خوشی عبدالحق کی طرف آئی، اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری ہونے کا سامان ہوا۔ حج پر جانے والوں کی فہرست میں اللہ کی مہربانی سے اماں کا، اس کا اور ارجمند کا نام بھی شامل تھا۔ لاہور سے زبیر بھائی کا فون آیا تو اسے حیرت ہوئی، وہ تو فون کرنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ کیسے ہیں زبیر بھائی؟ اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ آپ نے فون کیا، خیریت تو ہے؟ سب خیریت ہے کاکا۔ زبیر کے لہجے میں ہیجان تھا۔ عبدالحق سمجھ گیا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ یہ بتائیں کاکا، آپ لوگوں کے حج پر جانے کا کیا ہوا؟ الحمدللہ، سب کا نام آ گیا ہے، مجھے اور رابعہ کو بھی اللہ نے عزت بخشی ہے، زبیر نے کہا۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ خیر مبارک کاکا، تو ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ تعالی، عبدالحق نے کہا۔ اور ساجد؟ وہ یہیں رہے گا لاہور میں، معاملات سنبھالتا رہے گا۔ یہ سب کر لے گا وہ؟ عبدالحق کے لہجے میں شک تھا۔ اصل میں تو کاکا اب وہی سب کچھ سنبھالتا ہے، اللہ کی مہربانی سے وہ بہت سمجھدار ہے، تعلیم بھی ہے اس کے پاس، مجھ سے اچھا سوچتا ہے، مجھ سے اچھے فیصلے کرتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں خوشی تھی۔ الحمدللہ، عبدالحق بہت خوش تھا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو بالآخر پوری ہو رہی تھی۔ پھر وقت آیا تو زبیر اور رابعہ بھی کراچی آ گئے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کاکا، زبیر نے کہا۔ ڈر کس بات سے؟ اللہ کا گھر، اس کا دربار، مجھے وہاں کے آداب نہیں آتے، جانے کہاں کچھ غلط کر دوں۔ ارے زبیر بھائی، معلم ہوگا نا آپ کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں، آپ سے مجھے سہارا رہے گا کاکا۔ ان لوگوں کی روانگی الگ الگ تھی، عبدالحق وغیرہ کو پہلے روانہ ہونا تھا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں زبیر بھائی؟ عبدالحق نے کہا۔ اللہ کے گھر جانے میں کسی آسرے کا کیا کام؟ ارے وہ مالک میزبان ہے تو سب آسان کر دے گا۔ ٹھیک کہتے ہیں کاکا، زبیر نے کمزور آواز میں کہا۔ لیکن ساری کی ساری تیاریاں دھری رہ گئیں۔ جس دن طبی معائنے کے لیے جانا تھا، اس رات کو عبدالحق کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار ہوا اور پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اماں اور ارجمند کو لے کر معائنے کے لیے گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ جسم کے دانے اور بڑے ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی کہا، آپ تو حج پر نہیں جا سکتے۔ عبدالحق کو خود بھی یہی اندازہ تھا۔ وہ مایوس گھر لوٹ آیا۔ اس کی وجہ سے اماں اور ارجمند بھی نہیں جا سکتی تھیں، کیونکہ وہی ان کا واحد محرم تھا اور اکیلی وہ جا نہیں سکتی تھیں۔ زبیر بہت اداس ہوا۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کاکا کہ آپ کو قرآن اندازی میں نام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا۔ تو اور کیا کرتا؟ ہوائی جہاز سے جاتے، بحری جہاز میں تو بہت دن لگتے ہیں پہنچنے میں۔ کئی باتیں ہیں زبیر بھائی، ایک تو اللہ کے دربار میں اس کے عام بندوں کی طرح جانا چاہتا تھا۔ میں خاص کیوں بنوں وہاں جہاں آقا اور غلام سب برابر ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کاکا کہ کوئی کیسے بھی جائے اس دربار میں تو عام بندہ ہی رہے گا۔ کون خاص ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ زبیر کے لہجے میں عاجزی تھی۔ عبدالحق حیران رہ گیا۔ زبیر نے کتنی سادگی سے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی،
لیکن بہرحال اس کا بھی اپنا ایک نظریہ تھا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی، اس نے کہا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ نماز کے لیے اٹھنے والے ہر قدم پر اجر ملتا ہے، تو بیت اللہ شریف کے سفر میں ہر لمحے کا کتنا اجر ملتا ہوگا؟ تو سفر طویل ہی اچھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، یعنی دشواری دنیا کی اور آسانی آخرت کی، تو اس سفر کی تکلیف بھی اللہ کی رحمت۔ واقعی کاکا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ زبیر نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی منظوری اور اجازت کے بغیر کوئی وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ عبدالحق نے اداسی سے کہا، اور میرے لیے اس کا حکم نہیں تھا۔ دل چھوٹا نہ کرو کاکا، انشاءاللہ آپ کی آرزو بھی پوری ہوگی، انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہفتے بعد زبیر اور رابعہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ سب انہیں رخصت کرنے کے لیے گئے۔ سب اداس بھی تھے اور خوش بھی۔ خوش زبیر اور رابعہ کو ملنے والی سعادت پر، اور اداسی اپنی محرومی پر۔ لیکن عبدالحق زبیر کی بات پر غور کرتا رہا۔ زبیر نے غلط نہیں کہا تھا، اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ وہ اماں اور ارجمند کو ساتھ لے کر ہوائی جہاز سے بھی جا سکتا تھا۔ کون جانے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی ہو، کون جانے اس کی سوچ میں کوئی خرابی ہو، دل کی کوئی تنگی ہو۔ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے فضائی سفر کا ارادہ کر لیا۔ ہوائی جہاز سے زیادہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ بغیر کسی دشواری کے اسے ٹکٹ بھی مل گئے اور اجازت نامے بھی۔ لیکن روانگی سے ایک دن پہلے پھر وہی سب کچھ ہوا، وہی بخار، وہی دانے، جیسے چیچک نکل رہی ہو۔ اس بار وہ ڈھیر ہو گیا۔ تنہائی میں چھپ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ایک بار پھر اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، اسی لیے اس کے دربار میں حاضری کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ استغفار کے سوا وہ سب کچھ بھول گیا۔ اس بار ارجمند اس کی کیفیت کو پوری طرح سمجھ رہی تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے آغا جی، اس نے کہا۔ وقت سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وقت آنے پر سب کچھ بغیر کسی امکان کے بھی ہو جاتا ہے۔ عبدالحق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بندے کا کام تو خوش دلی کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا ہے، اور میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ مگر یہ خوش دلی تو نہیں، آپ تو سراسر اداس اور غمگین ہیں۔ ہوں، مگر اس محرومی پر نہیں۔ جانتا ہوں کہ یہ شرف اس کی اجازت کے بغیر نہیں ملتا۔ دل میں اگلے سال کی امید روشن کر لی ہے، تو پھر یہ اداسی کیسی؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں نا، اس لیے۔ بری بات آغا جی، یہ گمان اچھا نہیں۔ اللہ ایسی آسانی سے کسی سے ناراض نہیں ہوتا۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ جب تمہیں معلوم ہی نہیں تو کیسے سمجھ سکتی ہو یہ بات؟ تو مجھے بتائیں، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور عبدالحق نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، اپنی پریشانی میں کسی کو شریک کرنا چاہتا تھا، اور ارجمند سے بہتر کونوں سے مل سکتا تھا، ورنہ اسے لگتا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ ارجمند سب سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کچھ دیر ہوئی تو عبدالحق سے صبر نہ ہو سکا۔ اب کچھ بولو نا۔ پوری طرح سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ بندے کو بہت بڑی سعادت عطا فرمائے اور بندہ اس سے منہ موڑ لے تو اور کیا ہوگا؟ لیکن عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ نیت کا حال جانتا ہے۔ بے شک، لیکن میں تو اپنی نیت کو درست طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ آپ تو اپنے ایک غریب ماتحت کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ مقدمے جیسی صورتحال بن گئی۔ عبدالحق اپنے خلاف استغاثہ پیش کر رہا تھا، اور ارجمند اس کی وکیل صفائی تھی۔ مگر وہ اللہ کا بلاوا تھا میرے لیے۔ میں نے بے نیازی ظاہر کی جو صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ میں نے سوچا کہ میں تو اپنے طور پر بھی یہ سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ میں غلطی پر تھا، اور یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے۔ عبدالحق نے کہا، اللہ سب جانتا ہے، میں نے اپنے تئیں جسے ایثار سمجھا وہ در حقیقت بے نیازی اور تکبر ہوگا، جو اللہ کے ہاں قطعی ناقابل قبول ہے۔ بڑائی اور بے نیازی تو اللہ کے وہ اوصاف ہیں جو صرف اس کے لیے ہیں۔ ارجمند بھی اس کے استدلال سے گھبرا گئی، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ اس کے محبوب شوہر کی فلاح کے لیے بہت اہم معاملہ تھا۔ چلیے، آپ نے ایسا کیا، اس نے کہا، لیکن قصدن تو نہیں کیا، لا علمی میں کیا نا۔ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ عبدالحق نے اسے چیلنج کیا۔ کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہے۔ اس پر عمل کی طرف قدم اٹھائے تو پھر درج کر لی جاتی ہے۔ تبھی تو ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، وہ بھی کم سے کم۔ لیکن بندہ 1000 برائیوں کا قصد کرے تو اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، جب تک کہ وہ اپنے ارادے پر عمل نہ کرے۔ مواخذے پر نہیں، مواخذہ ارادے پر نہیں، عمل پر ہوتا ہے۔ مگر میں نے تو عمل کیا نا، عبدالحق نے بڑی بے رحمی سے کہا۔ لیکن وہ عمل برا کب تھا؟ ارے
بے نیازی اور تکبر سے بڑی کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ عبدالحق کی آواز رند گئی۔ جس نیکی کے پیچھے یہ دو عوامل کار فرما ہوں، کیا اللہ اسے نیکی کے طور پر قبول فرمائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تم بھول رہی ہو کہ جسے میں نے اپنی جگہ حج پر بھیجنا چاہا وہ حج پر نہیں جا سکا، تو میرا نام نہاد ایثار اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا نا، اس لیے کہ اس کے پیچھے بے نیازی اور تکبر تھا۔ ارجمند کو محسوس ہوا کہ وہ ایک راؤنڈ ہار گئی ہے۔ چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، ہم تو صرف گمان اور قیاس پر بات کر رہے ہیں۔ ثبوت سامنے ہو تو حقیقت عیاں ہوتی ہے، کوئی بات گمان اور قیاس نہیں رہتی۔ لیکن آپ کو احساس ہو گیا تو آپ دل سے شرمندہ ہوئے، آپ نے استغفار کیا، توبہ کی، اور اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بے شک، لیکن صرف سچی توبہ، ہر توبہ تو قبول نہیں ہوتی۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے تو نہایت شرمندگی کے ساتھ سچے دل سے توبہ کی تھی۔ وہ میرا گمان تھا، میں یقین سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ حالانکہ اس کے بعد اللہ نے آپ کو سکون قلب عطا فرما دیا تھا۔ وہ تو میں اپنے بیٹے کو نظر انداز کر کے ایک طرف اس کے حقوق سے غفلت برت رہا تھا اور دوسری طرف کفران نعمت کر رہا تھا اور دعوے دار تھا اللہ کی محبت کا۔ وہ تو اس کی سزا تھی۔ اللہ نے تمہارے ذریعے رہنمائی فرمائی، میں نے بیٹے کو خوش کیا تو اللہ نے سکون عطا فرما دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی توبہ حج کے سلسلے میں قبول نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی ہوتی تو ہم اس وقت یہاں نہ ہوتے، مجھے حج سے روک نہ دیا گیا ہوتا۔ میرے خیال میں آپ کی سوچ درست نہیں ہے آقا جی، ارجمند نے کہا۔ جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اللہ ان پر حد درجہ غضبناک ہوتا ہے۔ وہ بھی توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ آپ تو ایمان والے ہیں اور آپ نے بلا ارادہ خطا بھی نہیں کی۔ میں نہیں سمجھتی کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کو معاف نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کا یا کسی کا بھی حج پر جانا یا نہ جانا اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا چلے جائیں گے، اور جب تک حکم نہیں ہوتا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک، لیکن میں نے کہا نا کہ ہر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اپنے بارے میں جو میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، اسے ہمارے سچ اور جھوٹ کا پتہ ہے، تبھی تو ہر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ارجمند کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اسے نہیں سمجھا سکے گی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان معاملہ ہے۔ اسے خوشی ہوئی کہ عبدالحق اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، یہ اس پر اللہ کی نوازش اور عنایت کا ثبوت تھا۔ تقوی بندے کے بس کی بات نہیں، وہ تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے یہ بات عبدالحق کو بتائی بھی نہیں کہ ایسی باتیں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، جن کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بتائی نہیں جا سکتی۔ ویسے بھی آدمی بہت آسانی سے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور غرور ہر بھلائی کو کھا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کوئی دلیل نہیں رہی تمہارے پاس؟ عبدالحق کے لہجے میں خوف اور التجا کا امتزاج تھا۔ بظاہر وہ طنزیہ بات تھی، لیکن در حقیقت اس میں خوف چھپا تھا کہ جیسے امکان کا آخری دروازہ بھی بند ہو گیا ہو۔ جی نہیں، ارجمند نے بہت اعتماد سے کہا۔ میں اب اس لیے کچھ کہنا نہیں چاہتی کہ آپ اس سے اختلاف کریں گے، اسے رد کر دیں گے، اور اس میں آپ کا نقصان ہوگا جو مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ تم مجھے منجھدار میں چھوڑ رہی ہو ارجمند، عبدالحق نے ڈوبتے لہجے میں کہا۔ ارجمند تڑپ گئی۔ پھر میں آخری بات کہوں گی، لیکن پہلے آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ بولو۔ آپ اس سے اختلاف نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ اس پر غور کرتے رہیں گے۔ عبدالحق نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، لیکن تقدیر پر میرا ایمان ہے۔ تقدیر اللہ کی قدرت اور اس کا فیصلہ ہے جو روز ازل ہی لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ آپ اپنے حج کے معاملے کو اس کی روشنی میں دیکھیں اور قبول کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، لہٰذا دعا سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے بچوں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ اسے اس پر پیار آنے لگا۔ اس نے سر کو تفہیمی جنبش دی اور مسکرانے لگا۔ کئی دن بعد وہ ایسے مسکرایا تھا۔ تم بھی میرے لیے دعا کرو گی نا؟ اس نے پوچھا۔ ہمیشہ کرتی ہوں الحمدللہ، لیکن اب اس کے لیے خاص طور پر دعا کیا کروں گی۔ جزاک اللہ۔ اور دادی اماں سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی یہ دعا خاص طور پر کیا کریں۔ شکریہ ارجی۔ شکریہ کی اس میں کیا بات آغا جی، اس میں ہماری غرض بھی ہے۔ آپ کے ساتھ ہمیں بھی تو حج کی سعادت ملے گی انشاءاللہ۔ عبدالحق ارجمند کی بات پر غور کرتا رہا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، صرف نگاہ سے۔ لیکن بندہ مومن ہونا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو عام اہل ایمان بلکہ مسلم کی دعاؤں سے بھی تقدیر بدل سکتی ہے۔
اسے سورہ حجرات کی آیت مبارکہ یاد آئی جس میں اللہ نے مومن اور مسلم کا فرق بتایا تھا۔ جن پر اللہ نے رحمت کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا وہ مسلم تھے۔ مومن تو بہت بعد کا مرحلہ ہے، دل میں ایمان داخل ہونا اور پھر اس کا بڑھتا جانا۔ آدمی زبان سے اور دل سے ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن دل میں ایمان ہوتا نہیں، وہ محض مسلم ہوتا ہے، فرما بردار، جسے بتایا گیا اور اس نے مان لیا۔ انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو مومن سمجھ لے، یہ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کرتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کی صورت بہت بڑی نعمت عطا فرمائی اپنے بندوں کو۔ اس نے پڑھا تھا کہ صدقہ موت کو دور کرتا ہے اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن اہمیت وقت کی ہے۔ عمر بھر صدقہ نہ کرو اور آخر وقت میں صدقہ کرو تو اس کا اجر تو ہوگا لیکن مدعا پورا نہیں ہوگا۔ جیسے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، موت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ نصیب ہو جائے تو گمراہی کی طویل زندگی بھی پاک ہو جائے، لیکن نزا کا وقت آ جائے، آدمی کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں، حقیقت سامنے آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور بنیادی بات اللہ کا حکم اور اس کی قبولیت، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اچانک اسے شفیق صاحب کا خیال آ گیا، وہ جوتشی جس نے اس کی پیدائش پر اس کا زائچہ بنایا تھا، پھر اللہ نے اس پر رحمت کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے زائچے میں بیرون ملک سفر ہے ہی نہیں، کیا یہ تقدیر ہے؟ اسے ایک اور بات یاد آئی، شفیق صاحب نے اس کی دوسری شادی کی پیش گوئی کی تھی، جبکہ اس کا نہ ایسا ارادہ تھا اور نہ ہی دور دور تک ایسا کوئی امکان، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی ارجمند سے شادی ہو گئی، اور نور بانو جو اس کے قریب عورت تو کیا کسی بچے کا بھی سایہ برداشت نہیں کرتی تھی، اس نے خود اصرار اور خوشامد کر کے اسے اس شادی پر رضامند کیا تھا۔ کیا وہ تقدیر تھی؟ شفیق صاحب نے بغیر دیکھے اور بغیر کسی حوالے کے اس کی پہلی بیوی کا جو نقشہ بیان کیا تھا وہ بیانی نور بانو کا تھا، اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں تھا۔ اور انہوں نے دوسری بیوی کا جو نقشہ بیان کیا تھا ارجمند اس کے عین مطابق تھی، حالانکہ جس وقت کی وہ بات تھی اس وقت یہ تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی شادی ارجمند سے ہو سکتی ہے، اس نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر شفیق صاحب کی آگے کی باتیں غلط ثابت ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بیوی سے اسے اولاد نہیں مل سکے گی، جبکہ نور بانو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اسے نور الحق کا تحفہ دے کر گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دوسری بیوی سے اس کے 2 بیٹے ہوں گے اور دوسرا بیٹا پہلے بیٹے کے 10 سال کے بعد پیدا ہوگا، جبکہ یہاں ارجمند سے ابھی تک اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل میں امید سی جاگی، شفیق صاحب کی ایک بات غلط ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور خود انہوں نے کہا تھا کہ علم تو سارے کا سارا اللہ کا ہے اور بندے کے حساب میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی رہنمائی اور حکم کے بغیر وہ کچھ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے ہی آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال ارجمند سے بات کرنے اور شفیق صاحب کی پیش گوئیوں پر غور کرنے کے نتیجے میں اس کے دل کا بوجھ بڑی حد تک کم ہو گیا، دل کو کسی حد تک تسلی ہوئی اور اس کا فرسٹریشن خاصا کم ہو گیا۔ لیکن اگلے چند روز میں اسے احساس ہو گیا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ پہلی بار اسے پتا چلا کہ ایمان کی طرح فرسٹریشن بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور کبھی وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ مگر ایک بات تھی، پچھلی بار کا سبق اس نے بہت اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ فرسٹریشن اور مایوسی کسی حد کو بھی جا پہنچے، وہ اسے اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا تھا۔ نور الحق کے معمولات میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صدقہ و خیرات اپنی جگہ، کسی بھی شخص کی پریشانی سامنے آئے تو وہ سب کچھ بھول کر اس کی مدد کرتا۔ وہ سوچتا تھا کہ اسے 2 پہلوؤں سے محنت کرنی ہے، ایک تو اللہ کی ناراضی دور کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسرے اسے مزید ناراض کرنے سے بھی بچنا ہے۔ یہ دوسرا کام بھی کچھ کم اہم نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرسٹریشن صرف رات کی چیز بن کر رہ گیا، دن میں تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا، البتہ رات کی تنہائی میں وہ سر اٹھاتا۔ اللہ سے محبت کا تصور تو خواب و خیال بن کر رہ گیا تھا، یہ خیال آتا تو وہ حقارت سے خود پر ہنستا۔ اپنی اوقات میں رہو عبدالحق، وہ خود سے کہتا۔ محبت کرنے چلے ہو، پہلے بندگی تو کر لو ڈھنگ سے۔ وہ ناراض ہے، اسے راضی تو کر کے دکھاؤ۔ وہ کثرت سے درود پڑھتا، استغفار کرتا، اس میں ذات کا ورد کرتا، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارتا، گڑ گڑاتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس پر بھی ارجمند سے کئی بار اس کی بات ہوئی۔ یہ تو آپ کا مفروضہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، وہ کہتی۔ میرا دل مجھے بتاتا ہے، وہ سادگی سے جواب دیتا۔ اللہ ناراض ہوتا تو اس کی کوئی علامت آپ کے معاملات میں دکھائی دیتی؟ وہ تو انکار کرنے والوں کو بھی نوازتا ہے، میں تو پھر اس کا ماننے والا ہوں۔ دنیاوی پریشانیوں یا خوش دلی پر اس کی خوشنودی اور ناراضی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عبدالحق دلیل دیتا
اور ارجمند لاجواب ہو جاتی، مگر اسے تو عبدالحق کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کرنی تھی۔ وہ کہتی، دنیا میں اس کا ثبوت دل ہی تو ہے، وہ ناراض ہو تو دل رجوع کرنے والا نہیں رہتا، دنیا کی طرف راغب اور اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ عبدالحق چپ ہو جاتا۔ بتائیے نا، کیا آپ کا دل ایسا ہو گیا ہے؟ ارجمند اصرار کرتی۔ الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر ثابت ہو گیا کہ وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، لیکن دل ہی تو مجھے بتاتا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ عجیب منطق ہے، ارجمند جھنجھلائے بغیر کہتی۔ غلط تو نہیں ہے نا، مگر کوئی علامت تو نظر آئے۔ نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے۔ مجھے بھی بتائیں۔ جن سے اللہ راضی ہوا ان کے لیے فرمایا کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ مطلب مجھ پر بغیر کسی ظاہری دنیاوی وجہ کے خوف اور غم دونوں کا حملہ ہوتا ہے، وہ بھی وقتاً فوقتاً۔ نہیں آغا جی، یہ غلط بات ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آزمائش کریں گے، جان و مال میں خسارے میں مبتلا کر کے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ خوف اور غم سے پاک ہونے والی بات آخرت کے لیے ہے۔ واللہ عالم۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عبدالحق نے فوراً ہی مان لیا، لیکن میرا حج پر نہ جا سکنا مجھے اس بات کا یقین دلاتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کوشش کرتا ہوں ارجی۔ عبدالحق نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ وہ خود کو باور کرانے کی کوشش کرتا تھا کہ اگر اللہ نے اس کے لیے حج کی سعادت نہیں لکھی تو اس میں کوئی تبدیلی صرف اللہ ہی لائے گا، کوئی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل سیدھی سی بات تھی۔ اگر سرکاری طور پر حج پر جانے کا وہ موقع اس نے نہ کھویا ہوتا تو وہ بلا تردد اس بات کو تسلیم کر لیتا اور یہ اس کے لیے مسئلہ نہ رہتا۔ اس بات کی وجہ سے یہ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور اللہ نے اسے روک دیا ہے۔ اس نے اس بات پر بہت غور کیا۔ ظاہری طور پر تو اللہ کی ناراضی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اللہ کے فضل سے وہ اچھے کام بھی کر رہا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی بساط بھر کوشش بھی کر رہا تھا، اور یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس کی ہر دلیل کا دل کے پاس ایک یہ جواب تھا۔ اس نے حج کے معاملے میں بے نیازی اور تکبر سے کام لے کر اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب وہ کبھی وہاں نہیں جا سکے گا کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ تاہم ارجمند کی تقدیر والی بات اس کے لیے سہارا بن گئی، ورنہ وہ مایوسی اس کے لیے مستقل طور پر مصیبت بن جاتی۔ اب اس پر کبھی کبھی شدید مایوسی کے وقتی دورے ضرور پڑتے تھے، لیکن کچھ دیر بعد، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن بعد از خود ان سے نجات مل جاتی تھی۔ یہ الگ بات کہ وقتی مایوسی کے وہ دورے بہت اذیت ناک ہوتے تھے۔ اس شام اس پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ اس کیفیت میں وہ گریا سے محروم ہو جاتا تھا۔ جی چاہتا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، خود کو ہلکان کر لے، لیکن آنکھوں میں نمی بھی نہیں اترتی تھی۔ اس رات اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس کی آرزو تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرے، لیکن اتنی اس کی اوقات نہیں۔ ارے اس سے تو روٹھے ہوئے رب کو منایا بھی نہیں جاتا۔ اور دوسرے زاویے سے دیکھو تو اے سعادت بزور بازو نیست، اللہ ہی خوش ہو کر عطا کر دے تو الگ بات، ورنہ یہ بندے کے بس کی بات کہاں، اور اس کے بس کی تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ کیا کرے؟ زندگی کا اب یہی ایک مقصد تھا۔ جواب بھی ذہن میں آ گیا۔ اسے تو بس پورے خلوص اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے اسے ایمان کے دائرے میں داخل فرمایا، اسے نماز، قرآن کی رغبت اور محبت عطا فرمائی۔ اب اسے نیک اعمال کی طرف توجہ دینی ہے، ہر کام اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عطا فرمائیں خوشی سے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اگر اس کوشش میں خلوص ہوا اور اللہ کو پسند آیا تو بیڑا پار ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی محبت بھی عطا فرما دے گا، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ اس کے اذن اور عطا کے بغیر وہ کسی خیر، کسی بھلائی، کسی نیکی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کی اور فوراً ہی جیسے دل و دماغ پر سے ہر بوجھ ہٹ گیا، گہری مایوسی مکمل طور پر چھٹ گئی۔ اب تک اس کا مایوسی کا کوئی دورہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے نہیں ٹالا تھا۔ وہ خوابگاہ میں آیا، اندھیرا کر کے وہ سونے سے پہلے کے معمولات میں مصروف ہو گیا۔ سونے کے لیے لیٹتے ہوئے اس کی نظر ارجمند کے چہرے پر پڑی جو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ محویت سے اسے دیکھتا رہا، ترشے ہوئے نقوش، وہ سراپا، وہ بلا شبہ اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ سوچتا رہا، اللہ کیسا مہربان ہے، فضل عظیم کا مالک ہے، کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے دل میں رغبت جاگی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور انگشت شہادت سے ارجمند کے چہرے کے ہر خط کو گویا ٹٹولنے لگا۔ ہونٹوں پر پہنچ کر اس کی انگلی میں لرزش پیدا ہو گئی۔
وجود میں جذبات اور خواہشیں سر اٹھا رہی تھیں۔ اس نے نور الحق کو مسحری کی دیوار کے ساتھ والے حصے میں منتقل کر دیا۔ ارجمند کسمسانے لگی، پھر اس کی آنکھیں نیم واہ ہوئیں اور اس کے جسم میں حدتیں جاگنے لگیں۔ وہ کھسک کر اس کے اور قریب ہو گئی۔ ایک لمحے کو عبدالحق جھجکا۔ سوری ارجی، میں نے تمہاری نیند خراب کی، اس نے کہا، لیکن جذبات سے بوجھل اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ارجمند پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ، اس نے تڑپ کر کہا۔ آپ کا مجھ سے سوری کہنے کا رشتہ نہیں، مجھ پر ہر طرح کا حق ہے آپ کا، لیکن ارجی میں آپ کے حق کی راہ میں بے دلی سے بھی کام لوں تو گناہ گار ہوں گی۔ یہ کہہ کر ارجمند نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کے بعد عبدالحق کو سوچنے اور سمجھنے کا یارہ ہی نہیں رہا۔ وہ تو ایک خوبصورت خواب تھا۔ ارجمند کے لیے بھی وہ بہت خوبصورت خواب تھا۔ عبدالحق محبت سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ویسے تو پچھلی بار بھی اس نے سوتے ہوئے اسے جگایا تھا، لیکن اس وقت بات بالکل مختلف تھی۔ شاید اپنی اس وقت کی کیفیت کو عبدالحق خود بھی نہیں سمجھ سکا ہوگا۔ ارجمند نے سمجھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس وقت عبدالحق کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ مایوسی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ شدید بے بسی اور احساس کمتری کا شکار تھا۔ اپنا وجود اسے بے حقیقت اور بے مصرف لگ رہا ہوگا۔ وہ شاید اس کی طرف بڑھا تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کچھ اختیار رکھتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اپنے جیسے کسی انسان کو تسخیر کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کا مظاہرہ کر کے اپنے اعتماد کو بحال کرنا چاہتا ہوگا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ جسے وہ تسخیر کرنے کے نام پر روند رہا ہے وہ تو پہلے ہی سے مسخر ہے۔ اور ہوا کیا، اس نے اسے بھی زخمی کر دیا اور اپنا مقصد بھی حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن اس بار کی بات اور تھی۔ اس نے بڑی نرمی اور محبت سے اسے چھوا تھا۔ پچھلی بار وہ گھبرا کر جاگی تھی اور ڈر گئی تھی، جیسے کسی طوفان کی لپیٹ میں آ گئی ہو، لیکن اس بار پوری طرح جاگنے سے پہلے ہی اس کے ذہن کو خوشگواریت کا احساس ہوا تھا۔ جسم میں مہکتی ہوئی حدت جاگ اٹھی تھی اور وہ جبلی طور پر اس کے اور نزدیک ہو گئی تھی۔ پھر پچھلی بار کے بعد عبدالحق نے کبھی اس سے معذرت نہیں کی تھی۔ شاید اسے کبھی زیادتی کا احساس ہی نہیں ہوا، لیکن اس بار تو اس نے اس کی نیند خراب کرنے پر معذرت کی۔ وہ ارجمند کے لیے دوہری خوشی تھی۔ عبدالحق کی قربت، اس کا التفات اور اس کی محبت ویسے ہی اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ لیکن یہاں تو عزت نفس پر لگے پچھلی بار کے زخم کا مداوع ہو رہا تھا۔ وہ زخم جس کی ٹیسیں اسے ستاتی رہی تھیں، جسے مندمل کرنے کی کوشش میں اس نے ایک اور زخم کھا لیا تھا، کچھ اور حقیر ہو گئی تھی۔ بلکہ عہد کی پاسداری نہ کرنے کا جرم بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ نے اپنی عنایت سے اس رات سب کچھ دھو ڈالا۔ اس رات میں اسے کیا کیا کچھ حاصل ہو گیا۔ کیف و انبساط، دل اور روح کی طمانینت، جسم کی آسودگی، ذہن کا سکون، اور اپنے وجود اور عبدالحق سے اپنے تعلق کا اثبات، سبھی کچھ مل گیا تھا اسے۔ عبدالحق تو بے سدھ ہو کر سو گیا۔ اس کے لیے تو سونا ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے تو ابھی اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ اس نے غسل کیا اور شکر کے 2 نفل ادا کیے۔ پھر اس نے وقت دیکھا۔ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس کے پاس سونے کے لیے اچھا خاصا وقت تھا، تاہم احتیاطاً اس نے الارم لگایا اور سو گئی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح الارم سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے عبدالحق کے لیے گرم پانی کا اہتمام کیا اور پھر عبدالحق کو جگایا۔ عبدالحق نے اٹھتے ہی گھڑی دیکھی اور شکایتی لہجے میں بولا، تم نے دیر سے کیوں اٹھایا مجھے؟ میں تہجد سے محروم ہو گیا۔ ارجمند کو خود پر حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق کا تہجد کا معمول بن گیا ہے، نہ جانے کیوں اسے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ مجھے معاف کر دیں آغا جی، خیال ہی نہیں رہا بالکل، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ عبدالحق باتھ روم میں چلا گیا۔ ارجمند فجر کی اذان کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک عبدالحق نے چیخ کر اسے آواز دی۔ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی اور لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ارجمند باتھ روم کے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ بند ہی تھا۔ کیا ہوا آغا جی؟ پانی بالکل ٹھنڈا ہے، جیسے پگھلی ہوئی برف، عبدالحق نے دروازے کے پیچھے سے بامشکل کہا۔ لگتا تھا کہ اس کے دانت بج رہے ہیں۔ ارجمند کو حیرت ہوئی۔ عبدالحق عام طور پر پانی زیادہ گرم کرنے کی شکایت کرتا تھا اور اسے ٹھنڈا پانی ملانا پڑتا تھا، اور پھر وہ کہہ رہا تھا اتنا ٹھنڈا جیسے پگھلی ہوئی برف، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس نے سوچا ممکن ہے اس سے بے دھیانی میں کوتاہی ہوئی ہو۔ اور پانی گرم کر لاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن جواب میں دروازہ ہی کھل گیا۔ عبدالحق کا گھبرایا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ارجمند کی حیرت بڑھ گئی۔ گرم پانی کی وجہ سے باتھ روم میں عام طور پر جو تمازت چھا جاتی تھی وہ وہاں موجود تھی۔ گرم پانی کی بھاپ کی وجہ سے وہاں دھندلاہٹ بھی تھی، اور عبدالحق کہہ رہا تھا کہ پانی پگھلی ہوئی برف جیسا ٹھنڈا ہے۔ کیا بات ہے آغا جی؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ عجیب بات ہے،
عبدالحق کی آواز میں اب بھی لرزش تھی۔ پانی سے بھاپ بھی اٹھ رہی ہے۔ میں نے عادت کے مطابق پہلے ہاتھ ڈال کر چیک کیا، پانی زیادہ گرم لگا۔ میں نے ٹھنڈا پانی ملایا، جسم پر ڈالا تو تھر تھری چڑھ گئی، برف جیسا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ارجمند نے خود پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، پانی خاصا گرم تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے عبدالحق کو زیادہ سردی لگ رہی ہو، آپ رکیں، میں اور پانی گرم کر کے لاتی ہوں۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو جاتی ہوئی سردی ہے، پھر ایسا کیوں کہ پانی میں ہاتھ ڈالو تو گرم لگے اور جسم پر ڈالو تو اتنا ٹھنڈا۔ وہ بہت غیر معمولی بات تھی۔ اس دوران فجر کی اذان بھی ہو گئی۔ ارجمند گرم پانی کا بڑا دیگچا لے کر آئی۔ اتنے گرم پانی کا کیا کرنا ہے مجھے؟ عبدالحق نے کہا، رکھ لیں، اپنی ضرورت کے مطابق ملا لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، عبدالحق نے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ ارجمند نماز کے لیے کھڑی ہونے والی تھی لیکن رک گئی۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہو رہا تھا کہ عبدالحق کو اس کی ضرورت پڑے گی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ ذرا دیر بعد پھر عبدالحق کی چیخ سنائی دی۔ اس بار آواز میں گھبراہٹ کا عنصر زیادہ نمایاں تھا۔ ارجمند پھر دروازے کی طرف لپکی۔ آپ ٹھیک تو ہیں آقا جی؟ دروازہ کھلا اور عبدالحق باہر نکل آیا۔ اس پر تھر تھری چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا اوپری جسم برہنہ تھا، قمیص پہننے کا بھی اسے خیال نہیں رہا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف لپکا اور لحاف اوڑھ کر بیٹھ گیا۔ ہوا کیا؟ ارجمند نے پوچھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہایت گرم پانی بھی جسم پر نہایت ٹھنڈا اور ناقابل برداشت لگ رہا ہے، مجھے تو لگا کہ میری سانس رک جائے گی۔ ارجمند الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم کی تھر تھراہٹ دور ہو گئی تھی، آواز کی لرزش بھی بہت موہوم رہ گئی تھی۔ پھر اچانک عبدالحق نے سسکی سی لی اور کندھے کو سہلانے لگا۔ کیا ہوا؟ ارجمند نے پوچھا۔ بڑی شدید جلن اور تکلیف ہو رہی ہے کندھے میں، مجھے دکھائیں؟ عبدالحق نے کندھے سے لحاف سرکایا۔ ارجمند نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ تو آبلے پڑ گئے ہیں۔ آبلے؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ پانی تو ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ پانی تو وہ کھولتا ہوا تھا آغا جی، ارجمند نے تصحیح کی۔ البتہ آپ کو وہ ٹھنڈا لگ رہا تھا، جانے کیوں؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اب تک میرے جسم میں تھر تھری ہے۔ عبدالحق کے لہجے میں احتجاج تھا۔ لیکن یہ آبلے اس کے نہایت گرم ہونے کا ثبوت ہیں، ارجمند نے کہا۔ پھر وہ چونکی۔ کمال ہے، آپ تکلیف میں ہیں اور میں اس پر ایسے بحث کر رہی ہوں جیسے یہ کوئی علمی موضوع ہو۔ آپ رکیں، میں ابھی آئی۔ عبدالحق اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ دوسری بار تو پانی واقعی کھولتا ہوا تھا۔ اس وقت تو جسم پر پڑتے ہوئے وہ یخبستہ لگا، لیکن بعد میں جسم پر آبلے پڑ گئے، کیونکہ در حقیقت تو وہ کھولتا ہوا پانی تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اسے خوف آنے لگا۔ ادھر کندھے کی جلن اور بڑھ گئی تھی، اور اس تکلیف میں بھی اسے یہ خیال آیا کہ اس ناپاکی کی وجہ سے وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا ہے۔ اس کا دل غم سے بھر گیا۔ ارجمند واپس آئی۔ اس نے اس کے کندھے پر کچھ لیپا۔ چند منٹ تو جلن ویسی کی ویسی ہی رہی، مگر پھر ٹھنڈ پڑ گئی۔ وہ سکون محسوس کرنے لگا۔ تم نماز پڑھ لو اب، اس نے ارجمند سے کہا، ورنہ تمہاری نماز بھی نکل جائے گی۔ ارجمند نے سر کو تفہیمی جنبش دی، اپنے پسندیدہ کونے میں مصلی بچھایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ عبدالحق اپنے پراسرار معاملے پر غور کرنے لگا۔ کبھی وہ کوڑتا اور کبھی خوفزدہ ہو جاتا۔ نماز سے محروم ہونے کا خیال اسے بہت دکھ دے رہا تھا۔ بے چینی بڑھ گئی تو وہ دوبارہ باتھ روم میں چلا گیا۔ پانی اب بھی اتنا گرم تھا کہ باتھ روم میں دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، وہ ناقابل برداشت ہونے کی حد تک گرم تھا۔ اس نے سوچا اب بھی میں غسل کر لوں تو مجھے نماز مل سکتی ہے۔ اس بار اس نے گرم پانی کو اپنی ران پر آزمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ کھولتا ہوا پانی اس کے جسم کو چھوتا تو جیسے یخبستہ ہو جاتا، صرف اس کے ہاتھ نارمل تھے۔ آغا جی کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ دروازے کے پیچھے سے ارجمند کی پریشان آواز سنائی دی۔ آ رہا ہوں، عبدالحق نے جواب دیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لحاف کی طرف لپکا۔ اس بار تھر تھری کچھ زیادہ ہی تھی۔ کیا ہوا؟ ارجمند نے پوچھا۔ وہی صورتحال ہے، یہ کوئی نارمل بات تو نہیں، یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ عبدالحق کے لہجے میں پریشانی تھی۔ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ارجمند نے اسے تسلی دی۔ لیکن عبدالحق کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ پھر نور الحق اٹھ گیا۔ ارجمند کے گھر کے معمولات شروع ہو گئے۔ ارجمند کے لیے وہ پریشانی تھی، بچہ دودھ کا تقاضا کر رہا تھا اور دودھ وہ اسے کمرے میں ہی پلاتی تھی، مگر اس وقت تو عبدالحق یوں لحاف میں چھپا بیٹھا تھا جیسے اس کے باہر آنے کو کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ ادھر نور الحق کے تقاضے اور اس کے اشارے اب واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے مضطرب ہاتھ اپنے ناشتے کی طرف مچل رہے تھے۔ آپ دفتر کی تیاری کریں نا، میں آپ کا ناشتہ لاتی ہوں۔ اب اس حال میں دفتر تو نہیں جا سکتا، عبدالحق نے دل گرفتگی سے کہا۔
अर्जुमंद को कोई मुतबादिल बंदोबस्त करना था। उसने मचलते हुए नूरुल हक को गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। आप इत्मीनान से बैठें, मैं नाश्ता लगाती हूँ, उसने जाते हुए अब्दुल हक से कहा। अब्दुल हक बिस्तर पर दराज हो गया। अर्जुमंद नूरुल हक को गेस्ट रूम में ले गई। बच्चे को दूध पिलाकर उसने बेडरूम में अब्दुल हक के पास छोड़ा, जहां वो अब्दुल हक से खेलने लगा। उसकी वजह से अब्दुल हक का जी भी किसी हद तक बहल गया। अब्दुल हक हैरान था कि नूरुल हक अपने मामूलात का इतना पक्का है। वो उससे खेलता रहा, लेकिन उसने उससे गोद में लेने का तकाजा नहीं किया। ये तकाजा वो नाश्ते से पहले कभी नहीं करता था। उस सुबह अब्दुल हक से ठीक से नाश्ता नहीं किया गया। हमीदा तशवीश से उसे देख रही थी। क्या बात है पुत्र, तूने कुछ खाया ही नहीं? कभी कभी ऐसा हो जाता है अम्मा, अब्दुल हक ने जाहिरी बेपरवाही से कहा। और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुआ, दफ्तर नहीं जाना है? आज छुट्टी करूंगा अम्मा। हमीदा और परेशान हो गई। वो कभी बेवजह छुट्टी करता ही नहीं था। खैरियत तो है पुत्र? बस यूं ही अम्मा, कुछ थकन सी है, आज आराम करूंगा, अब्दुल हक ने कहा और मजीद तफ्तीश से बचने के लिए अपने कमरे की तरफ चल दिया। सर्दी का एहसास अभी तक था। वो फिर लिहाफ में घुसकर बैठ गया। 5 मिनट बाद अर्जुमंद नूरुल हक को लेकर आ गई, लेकिन अब नूरुल हक मचला जा रहा था। अब्दुल हक उठा, उसने नूरुल हक को कंधे पर बिठाया तो उसकी चीख निकल गई। अरे रे रे! अर्जुमंद उसकी तरफ लपकी और जबरदस्ती नूरुल हक को अपनी गोद में ले लिया, जो किसी तरह उसके पास आने को तैयार नहीं था। नूरुल हक रोने लगा। वो बार बार अब्दुल हक की तरफ बाहें फैला रहा था। बाबा के कंधे पर हू हो गया है बेटे, हू हू, अर्जुमंद ने कहा। नूरुल हक को किसी भी ड्रावनी और खतरनाक चीज के बारे में लफ्ज हू कहकर बताया जाता था, लेकिन नूरुल हक अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब्दुल हक ने कहा। अब ऐसा भी नहीं कि इसे ना उठा सकूं, बस जरा एहतियात करूंगा। जी नहीं, बच्चे को बताना भी तो जरूरी है। अरे इतना छोटा तो है, ये क्या समझेगा? देखते हैं, अर्जुमंद ने कहा। आप जरा अपने कंधे पर से कमीज हटाइए। अब्दुल हक ने कंधे पर से कमीज हटा दी। अर्जुमंद ने नूरुल हक को उसके कंधे के करीब किया और आबलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बेटे, बाबा को हू हो गया है। नूरुल हक चंद लम्हे आबलों को गौर से देखता रहा। फिर इससे पहले कि अर्जुमंद उसे रोक पाती, उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर आबलों को छू लिया। अब्दुल हक की चीख निकल गई। अब्दुल हक की चीख सुनकर नूरुल हक का चेहरा चिटका और वो फूट फूट कर रो दिया। बार बार वो अब्दुल हक के कंधे की तरफ हाथ बढ़ाता, गोल सा मुंह बनाकर हू कहता और हाथ खींच लेता। फिर उसने अब्दुल हक की तरफ दोनों हाथ फैलाए और मचलकर उसकी तरफ लपका। अर्जुमंद के लिए उसे संभालना मुमकिन नहीं था। अब्दुल हक ने तेजी से उसे गोद में ना ले लिया होता तो शायद वो गिर जाता। अब्दुल हक की गोद में बैठकर बच्चा उसके चेहरे को बहुत गौर से देखता रहा। उसकी निगाहों में बेपनाह मोहब्बत थी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर बड़ी नरमी से बाप के चेहरे को छुआ और रोने लगा। ये अमल वो बार बार दोहराता रहा, उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाता और रोता। इसे प्यार कीजिए ना, अर्जुमंद ने अब्दुल हक से कहा। अब्दुल हक ने उसे प्यार किया और उसे गोद में लेते हुए उठ खड़ा हुआ। आज तो तुम्हें गोद में लेकर ही टहलना पड़ेगा। उसने गोद में लेकर रोज का मामूल पूरा किया। फिर नूरुल हक को अर्जुमंद के सुपुर्द करके बेडरूम में आ गया। सर्दी का एहसास कुछ कम हो गया था, फिर भी वो लिहाफ ओढ़ कर लेट गया। इस वक्त वो बहुत दुखी हो रहा था। ये ख्याल उसके लिए सोहाने रूह बनता जा रहा था कि वो अभी तक नापाकी से नजात नहीं पा सका है। उसकी फजर की नमाज कज़ा हो गई है और यही नहीं बल्कि अगली नमाज के बारे में भी वो कुछ नहीं कह सकता। ये सूरत हाल बहुत अजीब है। क्या वो अब कभी नहीं नहा सकेगा? वो इस पर गौर करने लगा कि ये हुआ क्या। एक ही बात समझ में आती थी और वो ये कि ये अल्लाह की तरफ से है। ऐसा हरगिज नहीं कि बिल्कुल अचानक ही उस पर किसी अजीब व गरीब बीमारी का हमला हो गया हो। ये तो अल्लाह की तरफ से है। उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले अर्जुमंद जिंदगी में पहली बार खुद उसकी तरफ बढ़ी थी और उसने उसे झिड़क दिया था, उसे मायूस कर दिया था, सिर्फ नमाज के ख्याल से, सर्दी में गुस्ल करने के ख्याल से। और आज उसे ख्वाहिश हुई तो उसने किसी चीज की परवाह नहीं की। तो क्या इस बात पर अल्लाह नाराज हो गया उससे? वो बहुत देर सोचता रहा इस पर। क्या बात है, मैं बार बार अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता हूँ। फिर उसे याद आया कि वो महज गुस्ल की बात नहीं थी। अर्जुमंद ने उससे एक अहद किया था, अल्लाह को गवाह बनाकर अपना हर हक उस पर माफ कर दिया था। इसके बावजूद वो उसकी तरफ बढ़ी थी। अगर वो उसे ना रोकता तो वो वादा खिलाफी मामूल बन सकती थी। नहीं, उसने सोचा, इस पर अल्लाह नाराज नहीं होगा। तो फिर वो सोचता रहा, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बिलाखिर उसकी आंख लग गई। उसकी आंख खुली तो उसे याद था कि सोते में उसने बड़ी साफ और वाज़ेह पुकार सुनी थी। वो ख्वाब नहीं था, क्योंकि उसमें ना कोई चेहरा था ना कोई मंजर, बस वो एक आवाज थी। वो उस आवाज को इस वक्त भी सुन सकता था। उस आवाज ने कहा था,
اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کے بندوں پر جس طرح کی نرمی کرو گے میں تم پر اس طرح کی نرمی اس سے بڑھ کر کروں گا۔ تم میرے بندوں سے درگزر کرو گے میں تم سے درگزر کروں گا۔ تم جس نعمت پر شکر ادا کرو گے میں اسے تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا۔ نعمت سے منہ موڑو گے تو نعمت تم سے دور ہو جائے گی، اور نعمت کو ٹھکراؤ تو نعمت تم سے چھینی بھی جا سکتی ہے۔ عبدالحق جھجھری لے کر رہ گیا۔ کیا یہ نعمت نماز ہے؟ کیا وہ نماز سے محروم ہونے والا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ نفس کی وجہ سے۔ رات نفس نے اسے ورغلایا اور رات کی قربت کے نتیجے میں وہ صبح کی نماز سے محروم ہوا۔ اسی وقت اس نے 2 فیصلے کیے۔ ایک تو اس نے توبہ کی اور عہد کیا کہ اب نفس کو خود پر غالب نہیں آنے دے گا۔ دوسرے اس نے سوچ لیا کہ ابھی وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا، وہ ہر حال میں پاک ہو کر رہے گا، چاہے سردی کی وجہ سے وہ مر جائے۔ نماز سے محروم زندگی کے مقابلے میں یہ موت بہت بہتر ہوگی۔ نماز کے لیے کوشش کرتے ہوئے ہی تو مرے گا وہ۔ یہ فیصلہ کر کے اسے تقویت کا احساس ہوا، لیکن دوسری طرف ایک موہوم سی خلش اسے ستانے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اصل بات وہ نہیں سمجھا ہے، بات کو سمجھنے میں اس نے کہیں غلطی کی ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ آواز کا اشارہ کس نعمت کی طرف تھا؟ جس صورتحال سے وہ دوچار تھا اس میں تو وہ نعمت صرف اور صرف نماز ہی تھی، اسی سے تو محروم ہوا تھا وہ۔ اس معاملے میں اور کوئی نعمت تو نہیں تھی، لیکن اپنے یقین کے باوجود وہ خلش اسے ستاتی رہی۔ پھر اس نے اسے ذہن سے جھٹکا اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بجے تھے، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ارجمند شاید کچن میں مصروف تھی۔ وہ باتھ روم میں گیا، اس کے کپڑے صبح سے وہیں لٹکے ہوئے تھے، تولیہ بھی موجود تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوا تو جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ صبح کا تجربہ اسے یاد آنے لگا۔ کھولتا ہوا پانی اسے یخبستہ لگ رہا تھا، تو اب ٹھنڈا پانی اس کا کیا حشر کرے گا؟ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر اپنا فیصلہ اسے یاد آ گیا۔ اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لٹو گھمایا۔ اس کا جسم سرد پانی کا جھٹکا برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، لیکن پانی اس کے جسم پر گرا تو تازگی کا خوشگوار احساس اس پر چھا گیا۔ بہت ٹھنڈا کیا، وہ پانی تو بالکل بھی ٹھنڈا نہیں تھا۔ وہ تو تازہ پانی تھا، نہ گرم نہ ٹھنڈا، اسے سکون بخشنے والا۔ ھذا من فضل ربی الحمدللہ، اس نے زیر لب کہا۔ باہر نکل کر اس نے فجر کی قضا پڑھی تو اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ غفور الرحیم نے پھر اسے بخش دیا تھا۔ ارے وہ تو ہر لمحے ہماری نہ جانے کتنی خطائیں ہماری معذرت کے بغیر بھی معاف کرتا رہتا ہے۔